السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 114 پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے زمین کی پیداوار اور پھلوں کی زکوٰۃ کا بیان۔ اس مسئلے کو اور اس عنوان کو جس آیت کریمہ سے اخذ کیا گیا ہے، آیت کریمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا مرادی معنی دیکھ لیجئے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، اور وہ وہی اللہ ہے جس نے انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، جس نے اونچے درخت اور زمین سے پیوست باغات پیدا کیے، والنخل والزرع مختلفا اکلو، اور کھجوریں اور کھیتی پیدا کی، مختلفا اکلو، جس کے مختلف رنگ اور ذائقے ہیں، والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور الگ الگ پیدا کیے۔ کلوا من ثمرہ، اس کے پھلوں میں سے کھاؤ، اذا اثمرا، جب وہ پھل لاتے ہیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ یہی حصہ جو ہے مسئلے کا عنوان ہے، اسی سے مسئلے کو اخذ کیا گیا ہے۔ ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آیت کریمہ کا مکمل معنی یہ ہے، وہ وہی خدا ہے جس نے انگوروں کے باغات پیدا کیے جو زمین سے اٹھے ہوئے ہیں اور زمین کے ساتھ پیوست ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ معروشات سے مراد وہ پھل ہیں جو انسانوں نے خود لگائے اور پیدا ہو کر اونچے ہو گئے، اور غیر معروشات سے مراد جنگلات اور پہاڑوں میں خود بخود اگنے والے درخت ہیں۔ پہلے معنی پر صاحب مدارک نے اکتفا کیا ہے، اور دوسرے معانی کو دوسرے تمام مفسرین اکرام نے ذکر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کے درخت پیدا فرمائے اور کھیتی پیدا فرمائی جو رنگ، ذائقہ، حجم یعنی سائز اور سونگھنے میں مختلف ہیں۔ لفظ مختلفاً یہ حال مقدرہ ہے، اس لیے کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی یہ حالت اور کیفیت نہیں ہوتی۔ اور اکلوہ کی ضمیر کا مرجع نخل ہے، اور زرع اس کے حکم میں داخل ہے، والزرع کیونکہ یہ اسی پر معطوف ہے۔ یا اکلوہ کی ضمیر کا مرجع الزرع بنایا جائے اور نخل کو اس پر قیاس کر لیا جائے، یا دونوں مرجع نہیں لیکن کل واحد منہما کی تقدیر کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کو اس حال میں بنایا کہ وہ رنگ میں ملتے جلتے ہیں اور ذائقے میں مختلف ہیں، جیسا کہ یہ تفسیر مدارک میں آیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دونوں پھلوں کے بعض افراد رنگ اور ذائقے میں ملتے جلتے ہیں اور بعض نہیں ملتے۔ یہ بات علامہ بیضاوی نے لکھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کو، ان چیزوں کو ہم پر احسان کرنے کے ضمن میں ذکر فرمایا ہے، یعنی بطور احسان ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا گیا۔ پھر ان میں سے اس نے زکوٰۃ واجب فرمائی، چنانچہ ارشاد ہوا، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ آیت کے اس حصے میں ثمرہ، حقہ اور حصادہ تین ضمیریں ہیں۔ ثمرہ میں ہا ضمیر، حقہ میں ہا ضمیر، حصادہ میں ہا ضمیر۔ یہ ضمیر کا مرجع پہلے ذکر کی گئی ہر ایک چیز کی طرف لوٹتا ہے، یعنی اس کے پھلوں سے کھاؤ جتنی چیزیں ذکر کی گئی، اس کا حق ادا کرو جتنی چیزیں ذکر کی گئی، حصادہ اس کے کٹنے کے وقت۔ تو ان تینوں کا مرجع پیچھے ذکر کی جانے والی ہر چیز ہے، یعنی اس کا مرجع ہر چیز کی طرف لوٹتا ہے۔
یعنی ضمیریں ہر چیز کی طرف لوٹتی ہیں اور گزشتہ ہر چیز ان کا مرجع ہے۔ اور اذا اثمرا کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے مالک کے لیے رخصت ہے کہ وہ ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے اس کی ادائیگی سے قبل کچھ کھا پی سکتا ہے۔ اور قول باری تعالیٰ یوم حصادہ سے مراد وہ دن ہے جس دن کھیتی کاٹ لی جائے اور پھل اتار لیے جائیں، یعنی تمہارے لیے مباح قرار دیا گیا ہے کہ تم ان چیزوں میں سے جب ان کے ابتدائی ایام ہوں اور ابھی کاٹی نہ گئی ہوں کچھ کھا سکتے ہو، اور جب تم انہیں کاٹ لو اور پھلوں کو اتار لو تو اب ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے وہ ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ اس طرح قول باری تعالیٰ وَآتُوا یہ وجوب کے لیے ہوگا، اور آیت مذکورہ اس صورت میں مدنیہ ہوگی جیسا کہ حضرات مفسرین اکرام نے فرمایا۔ اور حق یعنی وآتوا حقہ، حق سے مراد زکوٰۃ ہوگی، یعنی عشر یا نصف عشر۔ اگر آسمان کے پانی سے سیرابی ہوئی تو پھر یہ عشر ہے، اور اگر پانی خرید کر سیرابی کی گئی تو پھر نصف عشر ہے۔ زاہدی میں ایسے ہی مذکور ہے، اور صاحب مدارک نے بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ آیت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حجت اور دلیل ہے، جو عشر کی عمومیت کے قائل ہیں۔ امام اعظم عشر کو عام کہتے ہیں اور اس کو فقہی اصطلاح میں زکوٰۃ الخارج کہتے ہیں۔ مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ایندھن، گھاس اور نرخرے کے علاوہ ہر اس چیز کی زکوٰۃ ہے جسے زمین اگاتی ہے، لیکن آپ ان میں یہ فرق کرتے ہیں کہ وہ زمینی پیداوار جو قدرتی طور پر سیراب ہونے سے حاصل ہوتی ہو، مثلا بارانی یعنی بارش کا پانی یا ندی نالے کے پانی سے سیراب ہوئی ہو، اس میں آپ 10واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب کہتے ہیں، اور جسے محنت و مشقت سے خود سیراب کیا گیا، جیسے کنویں یا ڈول وغیرہ سے پانی نکال کر سیراب کیا گیا، اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنے کے آپ قائل ہیں۔ تو امام اعظم کے نزدیک ان تین چیزوں کے علاوہ، ایندھن، گھاس اور نرخرے کے علاوہ ہر اس چیز کے اندر زکوٰۃ ہے جسے زمین اگاتی ہے، لیکن فرق یہ کرتے ہیں کہ جس پیداوار کو قدرتی طور پر سیرابی ملی اس میں عشر ہے، اور جس پیداوار کی سیرابی میں محنت و مشقت کرنی پڑی، مثلا کنویں سے پانی لانا پڑا، ڈول کے ذریعے پانی کھینچنا پڑا، اس کے اندر آپ جو ہے محنت و مشقت کا لحاظ کرتے ہوئے جو ہے 20واں حصہ بطور زکوٰۃ مقرر فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دوسری صورت میں محنت و مشقت زیادہ ہے، اور پہلی صورت میں جب بارش کا پانی آتا ہے تو کم ہے۔ امام اعظم، امام صاحب سے مراد امام اعظم نے یہ شرط نہیں لگائی کہ پیداوار سال بھر باقی رہے جبھی عشر ہوگا، یہ شرط نہیں ہے، اور نہ ہی یہ شرط ہے کہ 5 وسق کم از کم ہو، یہ بھی شرط نہیں ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے نزدیک یہ دونوں وجوب زکوٰۃ کے لیے شرط ہیں، یعنی کھیتی جو ہو سال بھر باقی رہے اور کھیتی کی جو مقدار ہے 5 وسق سے کم نہ ہو، یہ وجوب زکوٰۃ کے لیے صاحبین کے یہاں شرط ہے۔ امام اعظم کے لیے شرط، امام اعظم کے نزدیک شرط نہیں ہے، لہٰذا سبزیوں، ترکاریوں اور 5 وسق سے کم مقدار میں ان کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے سبزیاں سال بھر تو نہیں رہ سکتی ہیں، ترکاریاں بھی سال بھر نہیں رہتی ہیں، یا ان کے علاوہ جو چیزیں سال بھر تو رہتی ہیں لیکن 5 وسق سے کم مقدار میں ہوں، تو پھر ان تمام چیزوں کے اندر صاحبین کے نزدیک زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح شہد پر بھی عشر ہے، شہد پر بھی عشر ہے جب یہ عشری زمین سے حاصل کیا گیا ہو، جس کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، فی العسل عشر۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک شہد میں عشر واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شہد حیوان یعنی شہد کی مکھیوں سے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا یہ ابریشم یعنی ریشم کے مشابہ ہو گیا۔ تو امام اعظم کیا کہتے ہیں؟ شہد کے اندر بھی جو ہے عشر ہے۔ حدیث کیا ہے؟ فی الاصل عشر، شہد میں عشر ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شہد جو ہے وہ ابریشم ریشم کے مشابہ ہے، کیونکہ یہ
زمین سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ شہد کی مکھیوں سے پیدا ہوتا ہے، تو گویا یہ زمین کی پیداوار نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم اس سلسلے میں احادیث سے استدلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ شہد میں عشر ہے، خواہ قلیل ہو یا کثیر۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں شہد میں اس وقت عشر واجب ہوگا جب اس کی قیمت 5 اوسق تک ہو جائے۔ اس بارے میں دونوں حضرات کی بکثرت روایات ملتی ہیں۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ پہاڑوں میں پیدا ہونے والے تمام پھلوں اور شہد میں وجوب عشر کے قائل ہیں، یعنی پہاڑوں میں جو پھل ہیں، درختوں سے پھل ملتے ہیں یا شہد ملتا ہے، تو ان میں بھی وجوب عشر کے قائل ہیں۔ کیونکہ مقصود حاصل ہے اور وہ ہے پیداوار۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں عشر واجب نہیں ہے، کیونکہ سبب معدوم ہے، یعنی پیداوار دینے والی زمین نہیں ہے۔ تو امام اعظم نے مقصود کا اعتبار کیا اور امام ابو یوسف نے سبب کا اعتبار کیا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا قول راجح ہے، اس لیے کہ معروشاتن کا دوسرا معنی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں جو آپ کی تائید کرتا ہے، یعنی معروشات وغیر معروشات۔ معروشات کے 2 معنی شروع میں ذکر کیے گئے تھے، تو دوسرا معنی امام اعظم کے مذہب کی تائید کرتا۔ اسی طرح ایسی حویلی میں بھی عشر ہوگا جسے باغ بنا لیا گیا ہو، بشرطی کہ اسے کسی مسلمان نے عشری پانی سے سیراب کیا ہو، اور اگر اسے خراجی پانی سے سیراب کیا جاتا ہو تو اس کی پیداوار پر خراج ہوگا، بخلاف اس کے کہ اسے کسی ذمی نے سیراب کیا ہو تو اس صورت میں اس میں خراج ہوگا، اگرچہ اس نے عشری پانی سے ہی سیراب کیوں نہ کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذمی ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ثواب کے حقدار ہوتے ہیں، بخلاف اس حویلی کے جو رہائشی ہو، اس میں کوئی چیز واجب نہیں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساکن رہنے کے مقامات کو عفو میں رکھا ہے، یعنی ان کے لیے معافی کا درجہ ہے۔ ملا جیون فرماتے اس جگہ ہم نے گفتگو کو طوالت اس لیے دی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کو باغ، پھل اور کھیتی پر مشتمل فرمایا ہے، اور پھلوں میں سے 3 کا بطور خاص ذکر فرمایا، یعنی کھجور، زیتون اور انار۔ لہذا میں نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے ملحقات کے ساتھ بیان کیا ہے جنہیں ہدایہ سے نقل کیا گیا۔ صاحب ہدایہ نے ان تمام مسائل کو کتاب الزکوٰۃ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور مسائل کی تفصیل کے ساتھ ساتھ ہر ایک مسئلے کی عقلی اور نقلی دلیل بھی تفصیل سے ذکر فرمائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صاحب ہدایہ نے ان مسائل کے اس بات کے لیے اس آیت کریمہ کو اس لیے نہ دیا ہو، یعنی یہ سارے مسائل صاحب ہدایہ نے ذکر کیے، مگر جو آیت ہم نے یہاں ذکر کی اس آیت سے ان مسائل کو ثابت نہیں کیا، تو کیوں نہیں کیا؟ تو ملا جیون فرماتے ہیں اس لیے نہیں لیا شاید، یعنی وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ کو، کیونکہ وہ جمہور کے طریقے پر چلے ہیں۔ وہ یہ کہ حق سے مراد آیت کریمہ میں جمہور کے نزدیک وہ صدقہ و خیرات ہے جو اس کے کاٹنے کے دن کیا گیا ہو۔ جمہور کے نزدیک آیت میں حق سے مراد کیا ہے؟ صدقہ و خیرات ہے، اور یہ صدقہ واجب تھا، پھر عشر یا نصف عشر کے فرض ہونے کے بعد اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اس حق سے مراد پیداوار کی زکوٰۃ نہ ہو، کیونکہ آیت مذکورہ مکیہ ہے اور زکوٰۃ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی تھی، جیسا کہ قاضی اجل بیضاوی کا مختار ہے، جنہوں نے صاحب کشاف کی مطابعات میں پیروی میں لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے اس توجیہ کو غیر پر مقدم کیا ہے اور نقل کیا کہ جب ادا کرنے کا حکم نازل ہوا تو حضرت ثابت بن قیس نے اپنا تمام باغ صدقہ کر دیا، جس میں 500 یا 300 کھجوروں کے درخت تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے لیے باقی نہیں رکھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یعنی سارے کا سارا مال صدقہ نہ کر دیا کرو۔ تو صاحب ہدایہ نے اس آیت کریمہ سے مسائل کو اس لیے ثابت نہیں کیا چونکہ وہ جمہور کے مسلک پہ چلے، اور جمہور کے یہاں وَآتُوا حَقَّهُ میں حق سے مراد صدقہ و خیرات ہے۔ اور یہ جو تقریر ہم نے کی، یہ صورت میں کی ہے
جبکہ حق سے مراد زکوٰۃ ادا کرنا ہو۔ آگے دیکھیے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ صدقے کو منع نہ کرو، یعنی اس کی حد سے تجاوز نہ کرو بلکہ ادا کرو۔ امام قشیری جو صوفیہ کے امام ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان اپنی ذات کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اسراف ہے، اگرچہ ایک تل برابر ہی کیوں نہ ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کی خاطر فقراء پہ خرچ کرتا ہے وہ اسراف نہیں، اگرچہ ہزاروں خزانے خرچ کر ڈالے۔ یہ معنی نہایت ہی قریب ہے۔ ہاکذا فی الحسینی، تفسیر حسینی میں بھی ایسا ہی ہے۔ امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں معنی یہ ہے عشر سے زیادہ دے کر اسراف نہ کرو، یعنی سارے معنی ولا تسرفوا کے بیان کر رہے ہیں، اور عشر کو روک کر اسراف نہ کرو، یہ معنی پہلے معنی کے قریب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ مسئلہ نمبر 114 تھا جو یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ مسئلے کو ہم حلال اشیاء کو حرام اور حرام اشیاء کو حلال ٹھہرانے کا بیان، اس کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔